بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں آج آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ میرا موضوع سانحۂ ماڈل ٹاؤن لاہور، اس کا مختصراً پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مستقبل کے حوالے سے جو پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن اور اس کے سربراہ جناب علامہ ڈاکٹر طاہر محمد قادری صاحب کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات چیت کروں گا، اور ساتھ ہی میں پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس پہ بھی میں مختصراً بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں 17 جون سن 2014 کو ادارہ منہاج القرآن لاہور، اس کے بعد رکاوٹیں ہٹانے کے نام پہ جو آپریشن کیا گیا، اس میں پنجاب پولیس، اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، وزیر قانون رانا ثناء اللہ اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، ان کی ہدایت کے اوپر، یعنی جن کے اوپر الزام ہے اور اس حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اداروں کے پاس تمام ثبوت اس حوالے سے موجود ہیں کہ شریف برادران کس طرح براہ راست پنجاب پولیس کو احکامات دے رہے تھے، اور شواہد بھی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ شریف برادران بالخصوص اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سانحۂ ماڈل ٹاؤن میں براہ راست ملوث ہیں۔ جیسا کہ آپ سب اگر ماضی میں آپ جائیں تو 17 جون 2014 کو جو آپریشن کیا گیا، جس میں 17 کے قریب لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اور سینکڑوں لوگوں کو وہاں پہ سیدھی گولیاں مار کے زخمی کیا گیا، اس سارے واقعے کی 11 گھنٹے یہ مقابلہ جاری رہا، اور اس کی تمام الیکٹرانک میڈیا لائیو کوریج دکھاتا رہا۔ لیکن 11 گھنٹے لائیو کوریج دکھانے کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف یا شہباز شریف کا یہ کہنا کہ وہ اس معاملے سے لا علم تھے، یہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن، طاہر القادری اور جو عوامی تحریک کے عہدیداران ہیں، انہوں نے حکومت وقت کے خلاف، ان پولیس افسران کے خلاف جو اس واقعے میں ملوث تھے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، ان کو انہوں نے اس تمام تر واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کی سر توڑ کوششیں کیں۔ لیکن پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن، ڈاکٹر طاہر القادری اور متاثرین یعنی مظلومین سانحۂ ماڈل ٹاؤن لاہور، وہ ان طاقتور لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے میں ناکام رہے، جس کے بعد 14 اگست سن 2014 کو پاکستان عوامی تحریک نے عین اسی دن، جس دن پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے آزادی مارچ کا اعلان کر رکھا تھا، اسی دن پاکستان عوامی تحریک نے بھی لاہور سے اسلام آباد میں دھرنے کے لیے نکلنے کا اعلان کیا، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک یعنی طاہر القادری اور عمران خان صاحب اکٹھے لاہور سے اسلام آباد دھرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دھرنے کے دوران آپ سب جانتے ہیں کہ دونوں لیڈران کی، عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا وہ انتخابات جو 2013 میں ہوئے تھے ان میں ہونے والی دھاندلی اور اس کی شفاف تحقیقات کے لیے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، جبکہ طاہر القادری صاحب کے دھرنے کا بنیادی مقصد اور ان کے دھرنے کا واحد مقصد سانحۂ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف کی فراہمی کے لیے مطالبہ تھا۔ اس دھرنے کے دوران دونوں لیڈران کی اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی۔ جنرل راحیل شریف صاحب کے سامنے عمران خان صاحب نے انتخابات میں ہونے والے دھاندلی کے جو مسائل تھے وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھے۔ یاد رہے جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ کردار اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ہدایت پہ ادا کیا تھا،
نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے آرمی چیف کو اس سارے معاملے کو حل کرنے میں سہولت کاری فراہم کرنے کی انہوں نے ہدایت کی تھی۔ گو کہ بعد ازاں اسمبلی میں نواز شریف جو ہے وہ اس سارے یعنی کہ چیز سے منکر ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جو اس وقت کے ڈی جی ISPR جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے جو بھی طاہر القادری اور عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں کی تھیں وہ نواز شریف کی ہدایت کے اوپر انہوں نے کی تھیں۔ طاہر القادری صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب کے سامنے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفصیلات رکھیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کی مداخلت کے بعد پنجاب پولیس نے طاہر القادری اور پاکستان عوامی تحریک کی مدعیت میں ایک کمزور FIR شہباز شریف، نواز شریف اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے نامزد کردہ پولیس افسران کے خلاف درج کی۔ لیکن اس سے پہلے جیسے ہی یہ سانحہ پیش آیا تھا، سانحہ ماڈل ٹاؤن، جس میں 17 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کے زخمی کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت مظلومین کو انصاف فراہم کرتی، لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب اس سارے معاملے میں براہ راست خود ملوث تھے اور کسی طرح یعنی کہ یہ سارا معاملہ اسلام آباد سے بھی کنٹرول کیا جا رہا تھا، لہٰذا بجائے اس کے کہ ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہوتی، شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی ہوتی، الٹا وہ لوگ جن کے یعنی کہ پیاروں کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، سیدھی گولیاں مار کے زخمی کر دیا گیا، الٹا پاکستان عوامی تحریک کے سینکڑوں کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ ان میں سے کئی ایک کو اب تک جو ہے وہ عدالت سے سزا ہو چکی ہے، کئی ایک عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جو FIR ہے، جو کمزور FIR درج کی گئی، وہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کی مداخلت کے بعد درج کی گئی، لیکن آج 7 سال گزرنے کے باوجود سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو مظلومین ہیں وہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں اور انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے۔ حال ہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور جس میں ابھی تک پاکستان کی عوام سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی منتظر ہے، لیکن 1 ماہ کا زائد عرصہ گزرنے کے باوجود وہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ لیکن پاکستان میں کسی ادارے میں، کسی شخصیت میں یہ جرت نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے سوال کرے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا جو آپ نے ایک شرمناک فیصلہ دیا ہے، جس میں آپ نے ایک اپنے ساتھی جج صاحب کی کرپشن پہ آپ نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اب آپ اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کی عوام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کو بھول جائے۔ آپ 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، ایک جج صاحب جو اس سارے کیس میں بینچ کے ممبر تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان، وفاقی حکومت بھی اس پہ ابھی تک خاموش ہے۔ میری نظر میں وفاقی حکومت کو اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کرنا چاہیے تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے۔ پھر اسی طرح آپ سب کے سامنے یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، جس میں یعنی کہ تمام تر جو کارروائی ہوئی ہے، میں اس کو اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو یہ ویلاگ 3-4 گھنٹے کا ہو جائے گا، لیکن میں مختصراً آپ کو یعنی بتا دیتا ہوں کہ 13 فروری سن 2020 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ کر دیا جائے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ 13 فروری سن 2020 اور آج جون 2021 جو ہے وہ یعنی سٹارٹ ہو چکا ہے، آج 13 جون 2021 ہے، لیکن 3 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یعنی 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے،
اس کے باوجود یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اور اس پہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے، اس میں یعنی 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات اس حوالے سے موجود ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر کر دیا جائے. یہ حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 فروری سن 2020 کو دیا تھا. اب 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اور اسی طرح وفاقی حکومت بھی اس میں خاموش ہے. اس میں یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے جو مظلومین ہیں، یہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. یعنی اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے نظام عدل کا، پاکستان کے عدالتی نظام کا حال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے، کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے باز پرس کرے یا انہیں جو ہے وہ ان سے جواب طلبی کرے کہ جناب کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر موجود ہے کہ 3 ماہ کے اندر آپ اس کیس کا فیصلہ کریں، لیکن آپ 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، آپ نے یہ کیس کیوں پینڈنگ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ آپ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں؟ میری نظر میں بحیثیت عام آدمی اسے جوڈیشل ٹیررزم میں اسے سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مظلوموں کو، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو عوام ہیں، انہیں اس وقت جوڈیشل ٹیررزم کا سامنا ہے. اسی طرح آپ کے سامنے سانحہ ساہیوال آپ کے سامنے ہے. سانحہ ساہیوال میں جو 19 جنوری سن 2019 کو پیش آیا تھا، جس میں ساہیوال کے قریب مین شاہراہ کے اوپر جو پنجاب پولیس کا انسداد دہشت گردی اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے، اس نے ایک پولیس مقابلے میں 4 سے زائد یعنی کہ خلیل جو کہ ایک پرچون کی دکان چلاتے تھے، محمد خلیل، انہیں، ان کی بیٹی 13 سالہ اریبہ، ان کی زوجہ نبیلہ اور ان کے ساتھ ان کے دوست غالباً ذیشان ان کا نام تھا، ان چاروں کو ایک مقابلے میں یعنی کہ ہلاک کر دیا. ایک مقابلے میں، ایک جعلی پولیس مقابلے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور معجزانہ طور پہ ان کے ایک بیٹے عمیر معمولی زخمی ہوئے، جنہوں نے بعد میں یہ سارا واقعہ یعنی کہ میڈیا کے سامنے بھی بیان کیا اور حکومت کے سامنے بھی انہوں نے بیان کیا. اس معاملے کا یہ جو واقعہ ہے سانحہ ساہیوال کا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت، عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے دوران پیش آیا تھا، اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں سانحہ ساہیوال کے مظلومین کو انصاف دلواؤں گا. لیکن عمران خان صاحب مرکز میں اور پنجاب میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود ابھی تک سانحہ ساہیوال کے مظلوموں کو بھی انصاف نہیں دلا سکے، بلکہ سانحہ ساہیوال میں جو ملزمان جن کو نامزد کیا گیا تھا، جو اس معاملے میں ملوث تھے، انہیں عدالتوں سے باعزت بری کر دیا گیا. اب میں آتا ہوں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب 2014 میں پاکستان عوامی تحریک، طاہر القادری، منہاج القرآن اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے اپنے مقاصد کے لیے اسلام آباد میں دھرنے دیے گئے، ایک موقع پہ جب یہ دونوں دھرنے اکٹھے ہو گئے تھے اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے اکٹھے جو ہے وہ خطاب کیا تھا، اس خطاب میں اس دوران جو خطابات اسلام آباد دھرنے کے دوران کیے گئے، اس میں عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں برسر اقتدار آ کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کو انصاف دلاؤں گا. نہ صرف اسلام آباد دھرنے میں عمران خان صاحب نے انہیں انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ الیکشن 2018 کے الیکشن سے پہلے تک جتنے بھی عمران خان صاحب نے الیکشن کیمپین کی، جتنے بھی عمران خان صاحب نے خطابات کیے، اس میں مختلف مواقع کے اوپر عمران خان صاحب نے اس عزم کا ارادہ کیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آ کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کو انصاف دلائیں گے. لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں اور آپ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت
عثمان بزدار صاحب کی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کو انصاف دلانے میں بری طرح ناکام رہی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ عمران خان صاحب کی حکومت سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں دلچسپی نہیں لے رہی، حالانکہ اگر عمران خان صاحب نے اس کیس میں دلچسپی لینی ہوتی، جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے خطابات میں کہا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں کیس میں تحریک پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے جن کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ مقدمات ناجائز درج کیے گئے ہیں، وہ مقدمات سرکاری مدعیت میں درج کیے گئے تھے۔ عمران خان صاحب کی مرکزی حکومت اور پنجاب حکومت اگر چاہتی تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ تمام مقدمات ختم اور پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے ان تمام کارکنان کو جیلوں سے رہا کیا جا سکتا تھا، اور پنجاب حکومت اٹارنی جنرل پنجاب حکومت کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس حوالے سے اپیل دائر کر سکتی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اب 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ نہیں کر رہی، بلکہ اسے غیر قانونی طور پہ لاہور ہائی کورٹ نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس حوالے سے پنجاب حکومت نے بھی خاموشی ساتھ رکھی ہے اور عمران خان صاحب کی مرکزی حکومت نے بھی خاموشی ساتھ رکھی ہے۔ اس کا میری نظر میں عمران خان صاحب کی حکومت کو سیاسی نقصان ہوگا، چونکہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ 17 جون 2021 کو یوم شہدائے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن اور طاہر القادری صاحب نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب یہ احتجاج وہ کس نوعیت کا کرتے ہیں، کس لیول کا کرتے ہیں، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ شدت لانے کا ان کا پروگرام ہے۔ وہ پہلے مرحلے میں مختلف شہروں میں احتجاج کریں گے اور پھر آخری مرحلے میں جو بھی پروگرام وہ ترتیب دیں گے اس کے مطابق پھر وہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ اس دفعہ جو پاکستان عوامی تحریک اور طاہر القادری جو احتجاج کریں گے اس میں نہ صرف یہ احتجاج شریف خاندان کے خلاف کیا جائے گا، عدلیہ کے خلاف کیا جائے گا، بلکہ اس دفعہ وہ احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی ہدف تنقید بنائیں گے، اور بنانا ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت نے ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے وہ کارکنان یا وہ لوگ، وہ ہمدرد جن کے خلاف شہباز شریف حکومت یا شریف برادران کی حکومت نے مقدمات قائم کیے تھے، وہ مقدمات ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم کیے جا سکتے تھے اور انہیں رہا کیا جا سکتا تھا۔ اس میں ماضی میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ حکومت وقت کا اختیار ہوتا ہے، حکومت وقت اپنی طرف سے درج کروایا گیا کوئی بھی مقدمہ جو سرکاری مدعیت میں درج کروایا گیا ہو اسے واپس لے سکتی ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا عمران خان صاحب کی حکومت کو سیاسی نقصان میری نظر میں ہوگا۔ میری اب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت سے میری درخواست ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کو سنجیدہ لے اور ذاتی دلچسپی لے کر عمران خان صاحب سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کیس ہے اس کو منطقی انجام کو پہنچائیں، اور فوری طور پر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایسے تمام مقدمات جو پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن کے کارکنوں یا ان کے ہمدردوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں انہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ مقدمات واپس لیے جائیں اور انہیں جیلوں سے رہا کیا جائے، تاکہ ایک اچھا پیغام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جائے۔ بصورت دیگر اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ عمل پاکستان عوامی تحریک اور طاہر القادری کے احتجاج کے بعد یا احتجاج کے دوران اگر آپ یہ فیصلہ لیں گے، آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ مقدمات آپ ختم کرنے کی آپ بات کریں گے، تو پھر اس وقت آپ کے اس فیصلے کی، اس حکم نامے کی وہ پذیرائی اسے نہیں ملے گی جو ابھی ملنی ہے۔ لہذا 17 جون 2021 کے احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ابھی چند دن باقی ہیں،
میری حکومت پنجاب عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور ہمدردان کے خلاف جو مقدمات نواز شریف صاحب کی حکومت نے قائم کیے تھے وہ مقدمات فی الفور واپس لیے جائیں اور انہیں جیلوں سے رہا کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اور ان کے خلاف ایک یعنی کہ کیس جو ہے وہ درج کیا جائے جج صاحبان کے خلاف جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ اور میری طاہر القادری صاحب اور پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن کی لیڈرشپ سے میری درخواست ہے کہ آپ 17 جون 2021 سے آپ احتجاجی تحریک آپ ضرور شروع کریں انصاف کی فراہمی کے لیے۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ 7 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ تحریک چلانا آپ کا حق بنتا ہے، لیکن آپ یہ تحریک، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس دفعہ آپ احتجاجی مظاہرہ ایک راولپنڈی میں کریں۔ ایک احتجاجی دھرنا جو آپ نے اسلام آباد میں دینا ہے، اسلام آباد میں دینے کے بجائے آپ احتجاجی دھرنا راولپنڈی میں آپ دیں، کیونکہ شریف برادران کے اصل جو سہولت کار ہیں وہ راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل سہولت کار راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے شریف برادران کے سہولت کاروں کے خلاف آپ احتجاج کریں اور انہیں آپ احتجاجی دھرنا دیں اور آپ مطالبہ کریں کہ سامنے لایا جائے کہ کس طرح نواز شریف کو پاکستان سے باہر فرار کروایا گیا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پہ ان تمام پولیس افسران کو معطل کرے، ان کا نام ECL میں ڈالے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں کسی بھی طرح ملوث ہیں یا ان پہ سانحہ لہٰذا میری طرف سے میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس معاملے کو سنجیدہ لے گی اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کی حکومت سنجیدہ فیصلے لے گی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ آواز عمران خان صاحب تک، عمران خان صاحب کی حکومت تک یہ آواز پہنچے۔ ویلاگ بہت لمبا ہو گیا ہے، میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔